بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پردہ نشین خواتینوں، شرعی قانون انسانی 5 ضروریات کے تحفظ کے لیے آئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 عقل کی حفاظت، نمبر 3 جان کی حفاظت، نمبر 4 عزت و آبرو کی حفاظت، نمبر 5 مال کی حفاظت۔ شریعت اسلامی نے ہر اس چیز سے خبردار کیا ہے جو ان ضروریات کو خراب کرتی ہوں، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ایک بڑی لعنت کے بارے میں ہے جس کا تعلق عقل سے ہے، جو ان ضروریات کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جس سے انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور بھلے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی، جسے شریعت نے ام الخبائث گندی چیزوں کی ماں قرار دیا ہے، اور وہ ہے نشہ خوری۔ خدا مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ وہ دین کو نقصان پہنچانے اور اس سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ منشیات کا استعمال کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان شیطان کا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، نشہ، جوا، تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں خدا کے ذکر اور نماز سے روک دے، سو اس سے باز آ جاؤ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ لعنت کرے شراب پر، اس کے پینے والے پر، اس کے بیچنے اور خریدنے والے، نچوڑنے اور نچڑوانے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف شراب اٹھائی گئی ہے، اور اس کی قیمت کھانے والے پر، یعنی سبھی پر جو ہے اللہ کی لعنت ہے۔ شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس گناہ سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے جو اس کے کرنے والے کو گندا اور پلید کر دے، اور اسے بدکاروں میں سے بنا دے، اور اسے شیطانی کاموں اور اس کے جال میں پھنسا دے، جس کے نتیجے میں نشہ خور آدمی شیطان کا اس درجہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی مطیع اور فرما بردار جانور اپنے چرواہے کے تابع ہو جاتا ہے، اور وہ بندے اور اس کی کامیابی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ نشہ خوری کی لت مومنوں کے درمیان دشمنی اور بغض کا باعث بنتی ہے، اور خدا کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے۔ کیا ان برائیوں سے بڑی کوئی اور برائی ہو سکتی ہے؟ شراب کی حرمت اور اس کا برا انجام ہر قسم کی منشیات جو مختلف ناموں سے، ٹیبلٹ، انجیکشن اور لیکوڈ سے بازار میں بکتی ہیں، سب کو شامل ہے، بلکہ یہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک و بری ہیں، اگرچہ دونوں ہی نجس اور برے ہیں۔ واضح رہے کہ اس ضمن میں سگریٹ، تمباکو، حقہ، پان، کھینی، گٹکا سبھی آتے ہیں، جس میں مسلم نوجوانوں اور بچوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شامل ہے۔ نوعمر بچے اور بچیاں اسے استعمال کر کے اپنی توانائی کو برباد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ اب غور کریں کہ مذکورہ چیزوں سے گندی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں مال کو ضائع کرنا اور اپنی صحت کو برباد کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا پان، بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور گٹکا، کھینی وغیرہ استعمال کرنے والا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہا ہے؟ بدبو کی وجہ سے کسی اچھے معاشرے میں وہ بیٹھ نہیں سکتا، منہ اور پھیپھڑوں کا کینسر اور دل کا مریض ہو جاتا ہے۔ منشیات کا عادی جو گناہ کرتا ہے، کھلے عام بلا جھجک کرتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، فرائض کو چھوڑتا ہے۔ جہاں تک منشیات سے جانی نقصان کا تعلق ہے تو یہ واضح ہے، اور اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں۔
منشیات کی وجہ سے کتنی اموات اور خودکشیاں ہوتی ہیں، کتنے کار حادثات منشیات کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ نشہ خور جرم سے باز نہیں آتا، وہ چوری کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے اور قتل کرتا ہے۔ جہاں تک منشیات کے دماغ کو پہنچنے والے نقصان اور اس کی تباہی کا تعلق ہے، ڈاکٹروں نے اس کا فیصلہ واضح طور پر سنا دیا ہے اور دردناک حقیقت نے اس کی گواہی بھی دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور کتنے اسپتالوں میں ہیں جو اپنی دماغی قوت کھو چکے ہیں، جبکہ وہ منشیات میں مبتلا ہونے سے پہلے سب سے زیادہ عقل مند اور پاکیزہ لوگوں میں سے تھے۔ منشیات میں پیسے کو ضائع کرنا ہے اور اس کا غلط استعمال ہے، جبکہ قیامت میں آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کس چیز پر خرچ کیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر دماغ خریدا جا سکتا تو لوگ اس کو بھاری بھاری قیمت میں خریدتے۔ حیرت ہے اس شخص پر جو اپنے پیسے سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اسے برباد کر دے۔ نشے کے عادی افراد نے اپنا پیسہ خراب کیا، اپنی نوکریاں اور کاروبار چھوڑ دیا، اپنا مال بیچ دیا، پھر لوگوں سے مانگنے کا سہارا لیا اور لوٹ مار اور چوری کی وارداتیں کی۔ جہاں تک منشیات سے عزت و آبرو کے نقصان کا تعلق ہے تو اس کے عادی شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کا خطرہ زیادہ ہے۔ نشے کے عادی افراد کو اپنی عزت و آبرو بیچنے اور اس کے تقدس کو پامال کرنے کے بارے میں کتنی ہی کہانیاں ہیں، خدا کی پناہ۔ نشہ خوروں نے اپنے خاندانوں کو تتر بتر کیا، رشتہ داریاں منقطع کی، اپنے والدین کو رسوا کیا اور اپنی برادری سے نفرت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ گمراہ مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے اور ان کے حالات کو درست فرمائے۔ منشیات ایک خطرناک اور زہریلی مہلک بیماری ہے۔ یہ گناہوں کا سنگم، برائیوں کی کنجی اور گمراہی و فتنے کا راستہ ہے۔ لہٰذا سخت ضرورت ہے کہ والدین، اساتذہ، سرپرست اس خطرے پر توجہ دیں۔ خطرہ بہت بڑا ہے اور ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں، صحیح کام کرنے کی تدبیر کریں اور برائی سے منع کریں۔ اس خطرے کو اپنے ماتحتوں، اپنے اہل و عیال، اپنی برادری، اپنے ملک سے دور کرنے میں تعاون کریں اور اپنے بچوں کو اور ماتحتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی حرمت کی تعظیم کے لیے ابھاریں۔ انہیں بری صحبت سے خبردار کریں، خواہ وہ قریب ترین لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ نشہ آور چیزیں ضرورت سے زیادہ بات کرنے، فریب کاری، شکوک و شبہات اور نیند میں خلل کا سبب ہے۔ در حقیقت منشیات کا استعمال کرنے والا پورا ہفتہ بغیر کھائے، بغیر پیے یا بغیر سوئے رہ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کمزوری، کپکپاہٹ اور ہوش کی کمی ہوتی ہے۔ وزن کی کمی دماغی خرابی کا ذریعہ ہے۔ ہم اللہ سے سلامتی اور تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ اور تم اے اللہ کے بندے جو ان زہروں سے متاثر ہو چکے ہو اور نشے میں پڑ گئے ہو، اس سے پہلے کہ یہ تمہارے لیے بڑا سنگین مسئلہ بن جائے اور پچھتاوے کا باعث ہو، پھر کفِ افسوس ملنا ہوگا جو بیکار ہوگا، اپنے آپ کو درست کرو اور اپنے مذہب اور عقل پر رحم کرو، اپنے والدین بچوں پر رحم کرو، اپنے والدین اور گھر والوں کو خوش رکھو۔ خدا کے حضور توبہ کرو، کیونکہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اسی کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، کیونکہ تو بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس برائی سے محفوظ فرما اور ہمیں ہر نیکی میں کامیابی عطا فرما۔ اے خدا سب سے بڑا بہترین اجر ہر اس شخص کو عطا فرما جو نوجوانوں کو اس بری لت سے توبہ کرانے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔